خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں قرآن کے بالکل دل تک لے جائے گا۔ ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کی، وہ 7 آیات جنہیں دنیا بھر کے مسلمان روزانہ اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان میں آخر چھپا کیا ہے؟ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے، 17۔ ایک مسلمان جو اپنی نمازوں کا پابند ہے وہ دن میں کم سے کم 17 بار، جی ہاں کم سے کم 17 بار اس چھوٹی سی سورت کو پڑھتا ہے۔ تو یہ صرف ایک رسم تو نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اس کے پیچھے یقیناً کوئی بہت گہری، بہت خاص وجہ ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ان 7 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیا راز ہے کہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عبادت کی بنیاد بن گئی ہیں؟ چلیں آج مل کر اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس سورت کے سب سے مشہور نام سے، اور یہی نام اس کی پہلی کنجی ہے، اس کا پہلا تعارف ہے، قرآن کا دروازہ۔ اس کا سب سے پہلا نام الفاتحہ، اس کا مطلب ہی ہے کھولنے والی۔ یہ وہ چابی ہے جو قرآن پاک کو کھولتی ہے، یہی وہ دروازہ ہے جس سے ہر نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا یہ روحانی خزانوں تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ اور اس کی تاریخی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اکثر علماء کا یہی ماننا ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس نے گویا آنے والے پورے الہامی پیغام کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دی۔ اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا صرف ایک نام نہیں بلکہ کئی نام ہیں، اور ہر نام آپ سمجھیں کہ ایک ہیرے کی طرح ہے جس کا ہر پہلو اس کے معنی کی ایک نئی روشنی دکھاتا ہے۔ یہاں دیکھیے، اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ، اس کا جوہر موجود ہے۔ اسے الصلاۃ یعنی نماز بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور الشفا بھی یعنی شفا دینے والی۔ یہ نام ہی اس کی گہرائی اور طاقت کا احساس دلاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس تجزیے کے سب سے خوبصورتی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا صرف کچھ الفاظ دہرانا نہیں ہے، نہیں، یہ تو اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایک براہ راست گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس کی بنیاد ایک حدیث قدسی پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ ذرا اس جملے کا وزن محسوس کریں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شراکت داری ہے۔ تو یہ مکالمہ چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، اس سورت کا پہلا آدھا حصہ بندے کی طرف سے اللہ کی تعریف اور بڑائی کا ہے، اور دوسرا آدھا حصہ بندے کی دعا اور مدد کی پکار ہے، اور ہر پکار پر اللہ کا ایک جواب ہے۔ تو گفتگو شروع ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر جواب آتا ہے سیدھا کائنات کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، یہ کتنا ذاتی، کتنا قریب محسوس ہوتا ہے یہ جواب۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو اس مکالمے کا، اس رشتے کا مرکز ہے۔ بندہ تعریف سے نکل کر براہ راست اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس اقرار پر اللہ کا وعدہ سنیے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ سب ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ ایک گارنٹی ہے، ایک یقین دہانی ہے کہ ہر دعا سنی جا رہی ہے اور قبول کی جائے گی۔ اب ہم اس سفر کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں، جہاں ہم اس سورت کے سب سے گہرے اور سب سے اہم لقب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ عربی میں ام کا لفظ صرف ماں کے لیے نہیں ہوتا، اس کا مطلب بنیاد، جڑ اور کسی چیز کا اصل جوہر بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ام القرآن تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ وہ بنیاد ہے، وہ سرچشمہ ہے جہاں سے پورے قرآن کا پیغام پھوٹتا ہے۔ تو اسے قرآن کی ماں آخر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ 7 آیات پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہیں۔ ان میں توحید کا عقیدہ بھی ہے، عبادت کا تصور بھی ہے، اللہ پر بھروسے کا سبق بھی ہے، اور سیدھے اور بھٹکے ہوئے راستے کا فرق بھی واضح ہے۔ یہ 7 آیات حقیقت میں پورے قرآن کا ایک چھوٹا سا عکس ہے، اور اس بات کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ سورہ حجر کی یہ آیت دیکھیں، اور ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی خاص حیثیت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ چلیں اب نظریاتی باتوں سے ذرا عملی دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ
किस तरह सिर्फ रूह के लिए नहीं बल्कि जिस्म के लिए भी शिफा का एक जरिया है। एक बहुत मशहूर वाकया है। एक सफर पर एक सहाबी ने देखा कि एक कबीले के सरदार को किसी जहरीली चीज ने काट लिया है। उन्होंने आगे बढ़कर उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, और क्या हुआ, वो सरदार मौजिज़ाना तौर पर ठीक हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आपने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये शिफा है? और आपने इस अमल की तस्दीक की। और ये सिर्फ पुराने वक्तों की बात नहीं। अजीम आलिम इब्न क़य्यम अपना ज़ाती तजुर्बा बताते हैं कि वो ज़मज़म के पानी पर सूरह फातिहा पढ़कर पीते थे, और वो कहते हैं, मुझे इस अमल से इतनी ताकत और ऐसा फ़ायदा मिला जो किसी और दवा से कभी नहीं मिल सका। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो सूरह फातिहा क्या है? ये ईमान के लिए एक मजबूत बुनियाद है। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए एक कुतुबनुमा, एक कंपास है, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह के साथ एक सीधा और कभी ना टूटने वाला राब्ता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूं। ये सब कुछ जानने के बाद, इस गहराई को समझने के बाद, अगली बार जब नमाज में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी तो क्या वो तजर्बा पहले जैसा होगा? क्या ये सिर्फ अल्फाज दोहराना होगा, या फिर अपने रब के साथ एक सच्चा, एक जिंदा मुकालमा? ये सोचने की बात है।